محترم درانی صاحب، میرے ایک بہت عزیز دوست ہیں، میں 30 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ صبح 6 بجے کے لیے جاگنے کے لیے الارم لگاتے ہیں اور رات 2 بجے سے اٹھ کے یہ چیک کرتے ہیں کہ الارم لگا ہوا ہے، کہیں بج تو نہیں گیا، دیر تو نہیں ہو گئی۔ تو یہ جو عجیب کیفیات ہیں، کہ ہم نے جادو پر بھی بات کر لی، توہمات پر بھی، بدشگونیوں پر بھی، قوت ارادی کی کمزوری پر بھی، خدا پر جیسے ہمارا اعتماد معاذ اللہ کم ہو گیا ہے، یہ ساری وہی نشانیاں ہیں۔ تو آپ ایک مفکر کے طور پر اور ایک مربی کے طور پر کیا تجویز فرماتے ہیں کہ ہم اپنے گھریلو اکائی کو بھی، اپنے آپ کو بھی، اور جہاں جہاں ہمارا دائرہ اثر ہے، کیا بہتر تجاویز ہم کریں کہ ہم جادو سے بے نیاز ہو جائیں، منتروں جنتروں سے اور یہ توہمات سے نکل جائیں؟ کچھ بتائیے آپ۔ نظامی صاحب، جادو، توہمات، بد نظریاں، بدشگونیاں، ان سب چیزوں سے بے نیازی تو تب ہوگی جب بے نیاز سے تعلق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہماری ساری جو کمزوریاں ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات پر جس ایمان اور توکل کا تقاضا ہم سے کیا گیا ہے، ہم اس ایمان اور توکل کے معاملے میں بہت کمزور ہو چکے ہیں۔ اور جیسا کہ جادو کے بارے میں ذکر ہوا تو اللہ پاک نے واضح طور پہ فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ سبحان اللہ، سبحان۔ جادوگر جادو کر رہے ہیں، جادو کے اثرات بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں، مگر ایک بات کا یقین ہونا چاہیے کہ کوئی کسی کو نقصان ایون جادوگر بھی نہیں دے سکتا جب تک کہ اس کے اندر اذن الہی شامل نہیں ہوگا۔ اور ہمیں تو اپنے بچپن میں یہ بات سمجھائی گئی تھی جب یہ سکھایا گیا تھا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اس کے اینڈ پہ ایک لفظ تھا والخیرہ والشرہ من اللہ تعالی، کہ خیر ہو یا شر ہو وہ اصلاً اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی اس کے اذن و قدرت کے بغیر کوئی کسی کو نہ شر پہنچانے پہ قادر ہو سکتا ہے نہ خیر پہنچانے پہ قادر ہو سکتا ہے۔ تو جب انسان کا یہ ایمان اس اعتبار سے مضبوط ہوگا، پھر آپ کہیں گے جی ٹھیک ہے یہ ایمان تو ہے، لیکن پھر شر جو آ رہا ہے اس کے لیے کیا کریں، جو تکلیف آ رہی ہے اس کے لیے کیا کریں؟ جی بالکل، سوال تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منع نہیں کیا تدابیر اختیار کرنے سے، بلکہ حکم دیا ہے، حکم دیا علاج کروانے کے حوالے سے۔ وہ علاج خواہ نفسیاتی ہے، میڈیکل سائنس کا ہے، بے شک، خواہ وہ علاج انسان کا روحانی اور عرفانی ہے، دونوں پہلو ہیں جس کو کھول کے رکھا گیا ہے۔ تو اب اس پہلو کے اعتبار سے ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم میں سے جب کوئی پریشانی کا شکار ہوتا ہے تو اللہ سے تعلق کمزور ہونے کی وجہ سے وہ ان راہوں پر چل پڑتا ہے جو راہیں شیطنت کی راہیں ہیں، جو راہیں شر کی راہیں ہیں، جی، وہ وہاں سے خیر اور اپنے لیے بھلائی تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کے نتیجے میں اپنا ایمان گوا بیٹھتا ہے۔ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ جی۔ اب ہمیں آقا کریم علیہ السلام نے، میں چند بڑی چھوٹی چھوٹی سی باتیں عرض کرنا چاہوں گا، فرمایا کہ جب گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو۔ یہ لفظ بسم اللہ، کیا بات ہے، یہ کیا لفظ ہے، سبحان اللہ، اس کے اندر کتنی طاقت ہے۔ فرمایا کہ اپنے چراغ کو جلاؤ اور بجھاؤ تو بسم اللہ کر کے سبحان بجھاؤ، اللہ، سبحان، اپنے برتن کو ڈھکو تو بسم اللہ کر کے ڈھکو، گھر کے اندر داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو۔ کیوں؟ چونکہ جتنی شر اور فساد کی طاقتیں ہیں غیر مرئی جو ہمیں نظر نہیں آتی، اس کا علاج اللہ کے نام کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ صوفیاء نے ایک بڑی پیاری بات لکھی کہ اگر ہمارا کسی کتے سے واسطہ پڑ جائے، ہم کتے سے لڑائی شروع کر دیں گے یا کتے کے مالک کو آواز دیں گے کہ اسے ذرا راہ سے ہٹاؤ، ہم نے یہاں سے گزرنا ہے؟ بے شک۔ تو ہر سمجھدار آدمی جو ہے وہ کتے سے پنجہ آزمائی نہیں کرے گا، وہ آواز دے گا بھائی اپنے کتے کو سائیڈ پہ سنبھالو۔ تو انسان کو بھی چاہیے، شیاطین اللہ کی ہمارے لیے مثال کے طور پر ایسے ہی ہیں جیسے شر و فساد کے کتے ہیں، تو ہم اپنے رب سے پناہ مانگیں گے کہ ہمیں ان کے شر سے بچا، ہم اپنے رب سے التجا کریں گے کہ ہمیں ان کی آنے والی پریشانیوں سے بچا۔ ایک حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ ایک شخص کھانا کھا رہا تھا تو تھوڑی دیر بعد سرکار مسکرا پڑے اور ہنس پڑے۔ فرمایا لوگ سیان پوچھا کیا وجہ ہوئی؟ کہا اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، شیطان شریک ہو گیا تھا۔ اللہ جب اس نے بسم اللہ پڑھی ہے تو شیاطین کہہ کر کے وہاں سے نکل گیا وہ۔ واہ واہ۔ اور ایک روایت میں یہ آیا کہ ایک آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو، شیطان کہتا ہے بھائی ہمارا تو اس گھر میں داخلہ بند ہو گیا۔
اب ہمارے کھانے میں شیطان کا داخلہ بند ہو جاتا ہے بسم اللہ پڑھ کے کھایا جائے، ہمارے گھر میں شیطان کا داخلہ بند ہو جاتا ہے بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوا جائے، تو پھر شیاطین کہاں سے اثر کریں گے ہم پر؟ یہ اثرات ہوتے ہی تب ہیں جب ہم اللہ سے اور اللہ کے نام سے دور ہو جاتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو ناپاک رکھتے ہیں، جب ہم پالیدگی اختیار کرتے ہیں۔ وہ پالیدگی جسمانی بھی ہو سکتی ہے، وہ روحانی بھی ہو سکتی ہے، وہ ذہنی بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارے فکر و خیال کے اندر اگر پالیدی ہے تو وہ پالیدی ہمیں پلیدہ لوگوں کے قریب کرے گی، ان طاقتوں کے قریب کرے گی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو جادوگر کا علاج کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان میں سے اکثر طبقہ وہ ہوتا ہے جو شیاطین سے استمداد کر کے جادو کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ہمیں مزید تباہی اور بربادی کے جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ اللہ۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب کوئی بندہ، جیسے ہمارے ہاں یہ سری وہاں پھینک دو، گوشت چھت پہ ڈالاؤ، یہ فلاں کر دو، یہ کیا ہے؟ یہ کس لیے ہے؟ یہ انہی کو خوش کرنے کے لیے ہے۔ یعنی ایک ہے آپ کمپرومائز کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کو یہ سری پیش کر رہے ہیں، اب ہماری جان چھوڑ جائیں، لین دین، یہ لین دین کر رہے ہیں، کمپرومائزنگ کر رہے ہیں۔ اب حالانکہ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جب کوئی ایک ٹیلا تھا، لوگ وہاں پہ جا کے پڑاؤ کرتے تھے تو کہتے تھے کہ اے اس علاقے کے مالک جن، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ تو جنات نے آقا سے کہا کہ ہم پھول جاتے تھے کہ دیکھو انسان اشرف المخلوقات ہو کر ہم سے پناہ مانگ رہا ہے۔ حالانکہ چاہیے یہ کہ انسان اپنے رب سے پناہ مانگے تو یقیناً اسے ہر شر سے پناہ ملے گی۔ درانی صاحب، یہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، اس سے بڑھ کر کوئی طلسم ہو سکتا ہے؟ اور طلسم الہی آقا کی بارگاہ میں جب زمانے میں کوئی ایسے لوگ لائے جاتے تھے جن پہ اثرات کا خدشہ ہوتا تھا تو آقا یہ جملہ ارشاد، اعوذ باللہ منک، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں تجھ سے، العنو کا بلعنت اللہ، میں تجھ پر خدا کی لعنت کرتا ہوں، سبحان اللہ، اخرج یا عدو اللہ، اللہ کے دشمن نکل جائے یہاں سے۔ سبحان اللہ، ان کلمات سے ہی سرکار اس کا علاج فرمایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔